الرحیم باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تریم قدماہ وقالت عائشہ حتی تفتر قدماہ والفطور الشقوق ان فطرت ان شقت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ باب قائم کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو قیام اس قدر ہوتا تھا کہ آپ کے دونوں قدم سوج جاتے تھے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں پھٹ جایا کرتے تھے۔ تفتر قدماہ کہ آپ کے دونوں پاؤں پھٹ جایا کرتے تھے، اتنا مشقت والا قیام کیا کرتے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پوزیشن صحابہ کرام نے دیکھی تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اس قدر قیام کرتے ہیں کہ آپ کے قدمین مبارکین ان پر ورم آ جاتا ہے یا وہ پھٹ جاتے ہیں۔ بعض روایات میں یوں ہے کہ ساقاہ، آپ کی پنڈلیاں سوج جایا کرتی تھی۔ آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ امام الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آپ کے دامن میں کوئی گناہ نہیں، پہلے سے اللہ نے بشارت دے دی کہ آپ معصوم ہیں، آپ کے دامن میں کوئی خطا نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، صحابہ اکرام کیا میں اپنے رب کا شکر نہ ادا کروں؟ تہجد صرف اس لیے تو نہیں پڑھی جاتی کہ آدمی گناہ معاف کروائے، تہجد صرف اس لیے تو نہیں پڑھی جاتی کہ انسان کی کچھ حاجات ہوں تو وہ پوری کروائے۔ تہجد تو اللہ کے شکر کا نام ہے۔ میں جو رات کو قیام کرتا ہوں اور اللہ کے سامنے عبادت کرتا ہوں، لہٰذا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے یہ کام کرتا ہوں۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اور پوری امت کو یہ سبق دیا کہ رات کی جو عبادت ہے اس میں اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ مثلا جس آدمی کو اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، دین کی ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، صحت اس کے پاس ہے، دولت اس کے پاس ہے، عزت اس کے پاس ہے، سکون اس کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایمان اور اعمال کی توفیق دیے ہوئے ہے، ایسا آدمی کو تو زیادہ تہجد پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنے بڑے انعامات مجھ پہ کیے، لہٰذا اس کا شکر ادا کرنے کے لیے رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قیام کرنا چاہیے۔ اور قیام بھی اس قدر ہونا چاہیے تاکہ انسان کے پاؤں دکھ جائیں، انسان کی پنڈلیاں سوج جائیں، کمر میں درد ہو جائے، تاکہ نسبت تو رسول اللہ سے پیدا ہو۔ اب وہ کیا تہجد ہے کہ جس میں آدمی تھکا نہیں؟ وہ کیا تہجد ہے کہ پاؤں پہ ورم نہیں آیا؟ وہ کیا تہجد ہے کہ جس میں انسان کی ایڑیاں پھٹی نہیں؟ مزہ تو تب ہے کہ انسان اس طرح کی عبادت کرے اور اس کے جسم میں اتنی تکلیف ہو اور نیت یہ رکھے کہ ہمارے نبی نے اس طرح عبادت کی اور آپ کے جسم میں یہ ورم آیا، سوزش آئی، قدم آپ کے سوجے، لہٰذا میری نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہو جائے۔ اس طرح کی نسبتوں کے خیال کرنے والے لوگ کل قیامت والے دن بڑے مزے میں ہوں گے۔ ابھی دیکھیں نا، یہ سامنے ننگے سر بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان ان کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر یہ نسبت رسول قائم کریں اور سر پہ ٹوپی رکھ کر دینی مجلس میں بیٹھیں تو اللہ رب العالمین ان کو رسول اللہ کی نسبت عطا فرمائیں گے، لیکن یہ انگریز کی نسبت کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہر کام میں اونچی ہے، تہجد میں بھی نسبت پوری ہونی چاہیے۔ اگلا باب ہے من نام عند السحر، اس آدمی کے متعلق جو سحری کے وقت سوئے۔ اب سحری کے وقت سونے کا کیا مطلب؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان رات کا پہلا حصہ سو جائے، جو تیسرا حصہ ہے بلکہ چوتھا حصہ آخری، اس میں انسان اٹھ کر تہجد پڑھے، نوافل پڑھے، عبادات کرے۔ پھر آخری جو چھٹا حصہ ہے اس میں پھر تھوڑا آرام کرے، یعنی سحری کے آخری ٹائم پر تھوڑا آرام کرے اور اس کے بعد پھر اٹھ کر نماز فجر ادا کرے۔ اس آدمی کی عبادت کی بھی ایک اپنی شان ہے۔ اس باب کے ضمن میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت نقل کی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لہ احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ داؤد، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جو روزے ہیں وہ داؤد علیہ السلام والے روزے ہیں۔ اب داؤد علیہ السلام کی نماز کیا ہے؟ کان ینام نصف اللیل ویقوم ثلثہ وینام سدسہ، رات کا پہلا نصف وہ سو جایا کرتے تھے، نصف کے بعد پھر وہ جو تہائی ہوتا اس میں وہ قیام کرتے، اور پھر آخری جو چھٹا حصہ رات کا ہوتا اس میں وہ سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھ کر نماز پڑھتے۔ ایسے ہی ان کا روزہ اس طرح تھا کہ یصوم یومن و یفطر یومن، ایک دن وہ روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے۔ آج روزہ رکھا، کل روزہ نہیں رکھا، پرسوں رکھا، ترسوں نہیں رکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی محبوب نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ داؤد علیہ السلام والی نماز پڑھے رات کو۔ اب پہلا حصہ ہے آدمی سو جائے، اور نصف کے بعد اٹھے اور خوب اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرے۔ آخر میں جب تھوڑی تھکن ہو جائے تو پھر کچھ حصہ آرام کر لے، اور آرام کرنے کے بعد پھر اٹھ کر نماز فجر ادا کرے۔ لیکن وہ ایسا آرام کرنا نہ ہو کہ پھر فجر کی نماز رہ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے ساتھ نسبت قائم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ تھا، اور اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ پھر روزے جو ہے، اگر نفلی روزے اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ حضرت داؤد والے روزے رکھے، ایک دن رکھ لیا، ایک دن کھا لیا، یہ بھی اللہ کو محبوب ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے نفلی روزوں کے لیے اور آسانی پیدا فرمائی۔ آپ جمعرات کا روزہ رکھتے اور سوموار کا روزہ رکھتے۔ اس کے بعد جو چاند کی 13، 14 اور 15 ایام 20 جنہیں کہا جاتا ہے، اس میں رسول اللہ روزہ رکھتے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معمول تھا۔ امت بھی اگر نفلی روزے رکھنا چاہے اور وہ چاہے کہ ہماری نسبت رسول اللہ سے ہو جائے تو وہ ان اعمال کی خاص طور پر اہتمام کرے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو جائے۔ آگے والی حدیث ہے، حضرت مسروق کہتے ہیں کہ سألت عائشہ، میں نے سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ای العمل کان احب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ آپ تو حضور کی پسند کو اچھی طرح جانتی ہیں، حضور کی پسند کیا تھی، ذرا مجھے یہ تو بتلا دیں کہ اعمال میں سے کون سا عمل رسول اللہ زیادہ پسند کرتے تھے۔ اب دیکھیے حضرت مسروق تابعی ہیں، اور سیدہ سے یہ نہیں پوچھا کہ حضور کھانے میں کیا پسند کرتے تھے، حضور لباس میں کیا پسند کرتے تھے، بلکہ کیا پوچھا، ای العمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں سے کس عمل کو زیادہ محبوب ٹھہراتے تھے۔ حضرت سیدہ نے فرمایا الدائم، وہ عمل جو دائمی طور پر ہو، یعنی حضور یہ کہتے تھے اور پسند فرماتے تھے کہ ایسا عمل بے شک تھوڑا ہو لیکن وہ مسلسل ہو، روزانہ کی بنا پر ہو، دائمی طور پر ہو، جس عمل میں دوام ہو وہ اللہ کے رسول کو زیادہ پسند تھا۔ پھر حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ قلت، میں نے پوچھا سیدہ سے، متی کان یقوم، اچھا یہ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کس وقت اٹھتے تھے، اٹھ کر قیام کرتے تھے، ذرا یہ بھی تو ہمیں بتلا دیں۔ سیدہ نے فرمایا اذا سمع الصارخ، جب مرغ کی آذان رسول اللہ سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے۔ یہ جو مرغ ہے آذان دینے والا، آپ کو پتہ ہے کون سا مرغ آذان دیتا ہے؟ دیسی مرغ،
جس کو مرغ کہتے ہیں، اصل مرغ وہی ہے۔ یہ جو شیور والا نا، یہ مرغ نہیں ہے، یہ بد نسل چیز ہے، پتہ نہیں کیا ہے، خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اور ہمارے مسلمان یہ کھا کھا کر بیچارے یہ بھی اسی کی طرح ہو گئے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کرنا ہے تو کیا نہیں کرنا۔ جیسے شیور کے چوزے مرغے کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں نے چلنا کیسے ہے، کھڑا کیسے ہونا ہے، اس کو بیچارے کو کبھی ادھر یہ کھا کھا کر۔ اس لیے میرے عزیز بچے نوجوان، میری آپ سے درخواست ہے، یہ ناپاک چیز نہ کھایا کریں۔ یہ شیور کا مرغ ناپاک ہے، یہ گندگی کا مجسمہ ہے، گند کھا کھا کر اس کی غذا بھی گندگی ہے، انسان ناپاک ہو جاتا ہے اندر سے۔ اور اگر آپ نے کھانا ہی ہے تو دیسی مرغ کہیں لا کر کھائیں، یا کچھ نہیں تو موٹا گوشت کھائیں جو تمہاری غذا ہے، بکرا گوشت کھائیں، یہ گند نہ کھایا کریں۔ لیکن حضور علیہ السلام اس وقت اٹھا کرتے تھے جب مرغ اذان دیتا ہے۔ مرغ وہ ہوتا ہے جو سحری کے وقت اذان دیتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ مرغ رات کو 3 اوقات میں اذان دیتا ہے۔ ایک اس وقت کہ جب رات نصف ہو جاتی ہے، نصف رات پر وہ اذان دیتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب رات ڈھل جاتی ہے، اس کا تیسرا پہر ہوتا ہے یعنی تہجد کا ٹائم، تو پھر وہ اذان دیتا ہے، اور تیسرا وقت اس کا ہوتا ہے کہ جب سحری اختتام کو پہنچتی ہے اس وقت جا کر وہ اذان دیتا ہے۔ آپ نے جن لوگوں نے دیسی مرغ دیکھے ہیں یا رکھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان 3 اوقات میں رات کو مرغ جو ہے نا باقاعدہ اذان دیتا ہے۔ اور یہ وہ مرغ ہے جو مسلمان مرغ ہے، اس کو آپ مسلمان مرغ کہیں گے، یہی اصل مرغ ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا الدیک، یہ مرغے کو گالی نہ دیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ خوش قسمت جانور ہے اللہ کا جو رات کو عبادت کے ٹائم تمہیں اذان دے کر جگاتا ہے۔ تمہارا اپنا مؤذن تو سویا ہوا ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے متعین مؤذن ہے جو تمہیں اذان دے کر کہتا ہے، بانگ دے کر کہتا ہے اٹھو بھائی، آدھی رات سو چکے ہو، اب اٹھ کر اللہ کے سامنے عبادت کرو۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو کھاؤ بھی بڑے پیار سے، بڑے پیار سے کھاؤ، اس کو ذبح کر کے تکبیر پڑھ کے بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کر کے اس کو کھا تو سکتے ہو، لیکن اس کو برا بلا نہ کہو۔ اور یہ جگانے والا ہے، نصف رات ہوتے ہی یہ بتلا دیتا ہے کہ اب سونے کا ٹائم نہیں، اب جاگنے کا۔ سحری کے وقت کہتا ہے تہجد پڑھو، اور جب سحری اختتام کو پہنچتی ہے تو کہتا ہے جی اب سحر کا وقت ختم ہو گیا، اب نماز فجر کا ٹائم ہے، اٹھو نماز پڑھو۔ گویا کہ یہ فجر کی اذان بھی دیتا ہے، کتنا عظیم و شان ہے۔ تو حضرت سیدہ نے فرمایا کہ مرغے کی اذان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کرتے تھے۔ دعا فرمایا اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نسبت عطا فرما دے کہ ہم بھی راتوں کو اٹھیں اور مرغے کی اذان پر اٹھیں۔ اس سنت کو بھی زندہ کرنے کے لیے آدمی کو بیدار ہونا چاہیے، کم از کم ایک مرغ ایسا لا کر چھت پہ رکھنا چاہیے کہ جو اذان دے، اور اذان دے تو ہم اس کی اذان پہ اٹھے۔ کل قیامت والے دن اللہ پوچھے، ہم کہیں گے ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم نے حدیث میں پڑھا تھا، اس لیے ہم نے لا کر مرغا رکھا تھا کہ وہ اذان دے اور اس مرغ کی اذان پہ ہم اٹھے ہیں۔ ہمارے نبی اٹھا کرتے تھے، اور ہمارے نبی کا جو عمل تھا بس اس کی عشق میں ہم نے ایسا کیا۔ اللہ کی قسم یہ چسکا کسی کو لگ جائے، اس کو پتہ ہے کہ نبی کی طریقے اور نبی کی سنت پہ عمل کرنے میں مزہ کتنا ہے۔ لیکن کیا کریں، ماحول معاشرے نے، زمانے کے فساد نے اور اہل زمانے کے فساد نے، مرور زمانہ نے پتہ نہیں ہمیں کیا بنا دیا، ہم بے حس ہو گئے۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل میں، ایک ایک ادا میں، ایک ایک طریقے میں اتنا مزہ ہے کہ جتنا جنت کے شہد میں مزہ نہیں ہے۔ اور یہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یہ حدیث کی کتاب بخاری شریف ہے، اس پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ جنت کی کسی نعمت میں اتنی لذت اور مزہ نہیں ہے جتنی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے میں، اس میں جتنا لطف اور مزہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عبادات۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر